بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب سلطان کون ہیں؟ آفتاب سلطان سن 1954 میں پنجاب کے شہر فیصل آباد میں ایک سیاسی اور صنعتی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے قانون میں گریجویشن کے بعد آفتاب سلطان نے سن 1977 میں مقابلے کا امتحان پاس کیا اور پولیس سروس میں شمولیت اختیار کر لی۔ آفتاب سلطان اپنے کیریئر کے دوران مختلف تنازعات کا شکار بھی رہے۔ جب پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کے بعد سن 2002 میں ریفرنڈم کرانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت آفتاب سلطان سرگودا میں DIG کے عہدے پر تعینات تھے۔ صحافی اعزاز سید کے مطابق آفتاب سلطان کو اعلیٰ حکام سے یہ پیغام موصول ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریفرنڈم میں ووٹ کرنے کو کہیں، مگر انہوں نے ان احکامات پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اعزاز کے مطابق جب ریفرنڈم کا نتیجہ آیا تو سرگودا ان چند شہروں میں سے ایک تھا جہاں ٹرن آؤٹ دیگر شہروں کے مقابلے میں انتہائی کم رہا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد آفتاب سلطان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اعزاز کے مطابق پولیس میں آفتاب سلطان کو ایک نیک نام اور دیانتدار افسر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ جب عام انتخابات کے بعد سن 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو نئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آفتاب سلطان کو ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کے عہدے پر تعینات کیا۔ تاہم جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو آصف زرداری سے متعلق مقدمات میں سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر توہین عدالت کی پاداش میں نااہل قرار دیا تو ان کے بعد راجہ پرویز اشرف نے آفتاب سلطان کو DGIB کے عہدے سے ہٹا دیا۔ آفتاب سلطان سن 2013 کے عام انتخابات کے وقت ملک کی سب سے بڑے صوبے پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس تھے۔ ان انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تو نواز شریف نے آفتاب سلطان کو DGIB کے عہدے پر دوبارہ فیض کر دیا۔ یوں یوسف رضا گیلانی کے بعد اب آفتاب سلطان ایک اور وزیر اعظم کی نظر میں بھی اس عہدے کے لیے بہترین انتخاب بنے۔ نئے چیئرمین آفتاب سلطان کے تعارف کی مزید تفصیلات سے قبل یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ ماضی میں عمران خان کی براہ راست تنقید کا نشانہ بھی رہ چکے ہیں۔ عمران خان کے دور میں جب نواز شریف سمیت نون لیگ کے دیگر سینئر رہنماؤں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی تو نیب نے سن 2020 میں آفتاب سلطان کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور بدعنوانی کے الزام میں ایک ریفرنس دائر کرنے کے بعد منظوری دی تھی، مگر بعد ازاں نیب نے اپنا یہ ریفرنس واپس لے لیا تھا۔ سن 2017 کے دوران تحریک انصاف نے اپنے ایک پارٹی کے اجلاس میں میڈیا کو جاری کردہ اپنے ایک اعلامیے میں DGIB آفتاب سلطان کو ریاست کی بجائے شریفوں کا وفادار قرار دیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ آفتاب سلطان نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ان الزامات کے جواب میں آفتاب سلطان نے جیو نیوز کو بتایا تھا کہ نواز شریف سے ہونے والی یہ ملاقات 4 ماہ قبل شیڈول کی گئی تھی اور یہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ سن 2014 میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ آفتاب سلطان نے بطور IB چیف صحافیوں اور اینکرز میں پیسے تقسیم کیے تھے۔ تاہم اس الزام کی بھی آفتاب سلطان نے تردید کرتے ہوئے ان الزامات کو گمراہ کن قرار دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سن 2018 میں عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے IB کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے امیدواروں کا چناؤ کرے۔ انہوں نے آفتاب سلطان کو شریفوں کے گینگ کا رکن قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ IB کے سربراہ
یہ جائزہ لے رہے ہیں کون سا امیدوار الیکشن جیت سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں آفتاب سلطان بطور DGIB ایسے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دے چکے ہیں۔ جب عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے سن 2014 میں عین پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک کے مقام پر اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف 126 دن کا دھرنا دیا تو اس وقت آفتاب سلطان DGIB تھے۔ یہ وہ عرصہ ہے جب جاسوسوں کے اداروں کے کردار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آفتاب سلطان کی ذمہ داری جاسوس کی جاسوسی کرنا تھی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی کابینہ کے اہم رکن اور قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان نے اس دھرنے کے 1 سال مکمل ہونے پر بتایا کہ ISI کے اس وقت کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے ایک سازش تیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور سول قیادت کو ہٹا کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مشاہد اللہ خان کے بقول اس سازش کا انکشاف اس وقت ہوا جب پاکستان کے سویلین انٹیلیجنس ادارے انٹیلیجنس بیورو نے لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی ٹیلی فونک گفتگو ٹیپ کی جس میں وہ مختلف لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ دھرنے کے دوران کس طرح افراتفری پھیلانی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے۔ ان کے مطابق 28 اگست کی شام وزیر اعظم نواز شریف نے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کے دوران یہ آڈیو ٹیپ انہیں سنائی تھی۔ تاہم اس وقت کے DGISPR میجر جنرل عاصم باجوہ نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا تھا کہ میڈیا میں زیر بحث آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق خبریں بے بنیاد اور حقیقت سے دور ہیں۔ جب نواز شریف کا اسلام آباد میں نیب کی ایک احتساب عدالت میں پاناما مقدمے میں ٹرائل ہو رہا تھا تو نواز شریف نے عدالت کے سامنے بھی اپنے حقائق کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں مستعفی ہونے یا طویل چھٹی پر بیرون ملک جانے کا پیغام موصول ہوا تھا جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ نواز شریف نے یہ بیان عدالت کے سامنے اپنے بیان میں بھی دیا تھا، تاہم عدالت نے آفتاب سلطان کو تصدیق کے لیے بلانے کی بجائے سابق وزیر اعظم کے وکیل خواجہ حارث سے مشاورت کے بعد بیان کا وہ حصہ عدالتی ریکارڈ سے حذف کر دیا جس میں نواز شریف نے دھرنوں سمیت دیگر امور پر تفصیلات بیان کی تھیں۔ سابق IG پولیس احسان غنی ماضی میں آفتاب سلطان کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پر وہ ایک سادہ مزاج انسان ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ ہیں جو پروٹوکول کے عادی نہیں تھے اور انہیں آسانی سے کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس فورس میں ان کی دیانتداری اور غیر جانبداری کی تعریف کی جاتی تھی۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ 2013 میں جب انہیں IG پنجاب لگایا گیا تو انہوں نے مشروط طور پر اس عہدے کو قبول کیا تھا کہ جیسے ہی نئی حکومت آئے گی تو انہیں ہٹا دیا جائے۔ احسان غنی کے مطابق IB کو جس طرح کا چیف درکار ہوتا ہے، آفتاب سلطان شاید پہلے شخص سے جو اس معیار پر پورا اترے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر صرف اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ ان کا نون لیگ سے قریبی تعلق رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ انہیں دوبارہ نون لیگ کے دور میں بطور DGIB توسیع دی گئی جو کہ روایات کے خلاف بات تھی۔ احسان غنی کے مطابق اگر وہ یہ توسیع نہ لیتے تو ان کے قد میں اور بھی اضافہ ہوتا۔